السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نماز محمدی پڑھنا سیکھیے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اس سیشن کی آج آخری ویڈیو ہے، یعنی پارٹ 10۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو تجوید کے ساتھ نماز پڑھنا اور اس کو یاد کروائیں گے، اور عملی، قولی اور فعلی ہر طریقے سے آپ کو نماز محمدی پڑھنا سکھائیں گے۔ آج انشاءاللہ ہم غسل کا سنت طریقہ سیکھیں گے، اور اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کون کون سے حالات اور کون کون سے معاملات میں ہمیں غسل کرنا چاہیے سنت کے طریقے سے، تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ انشاءاللہ ہم غسل کا طریقہ پانی کے ساتھ، اور اگر پانی نہ ہو تو تیمم کیسے کیا جاتا ہے ان حالات میں، جب آپ کے اوپر جنابت، احتلام، حیض، نفاس ہو، تو اس میں تیمم کیسے کیا جاتا ہے انشاءاللہ پورا طریقہ آپ کو پریکٹیکل طور پہ دکھایا جائے گا۔ اس سے پہلی والی ویڈیو بھی ہمارے چینل پہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں، جس میں ہے سونے کی سنت، سونے سے اٹھنے کی اور بیت روم جانے کی، اور زندگی کی تمام سنتیں الحمدللہ وہ اس یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی گئی ہیں، تو ان کو ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے اور کن کن حالات میں ہمیں غسل کس طرح کرنا چاہیے۔ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے صرف منہ ہاتھ دھونا کافی نہیں، بلکہ وضو کا ایک مسنون طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ وضو کرنا فرض ہے۔ اسی طرح خاص مواقع پر جب غسل کیا جاتا ہے تو اس کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے، جو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس میں بالکل بھی شرم محسوس مت کریں۔ ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ جہاں شرم کرنی چاہیے وہاں ہم شرم کرتے نہیں ہیں، اور جہاں شرم کرنی نہیں چاہیے وہاں پہ ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیثوں کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ زندگی میں عام ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اگر تم لوگ جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ یہ سورہ مائدہ ہے، اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو ناپاک حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا، اسی لیے قرآن مجید میں وضو کا طریقہ، جنابت کا طریقہ، غسل کا طریقہ، یہ سب قرآن مجید میں آیا ہے، اور یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ پاکی کس طرح حاصل کرو۔ اگر پانی ہو تو اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی طریقہ آتا ہے، اور اگر پانی نہ ہو تو تیمم کیسے کیا جاتا ہے، اور اگر پانی ہو لیکن آپ اپنے اعضاء پر اگر پانی ڈالیں گے تو کوئی بیماری یا تکلیف کا اندیشہ ہو تو پھر تیمم کریں گے۔ تو انشاءاللہ آگے آپ کو ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ غسل کن صورتوں میں واجب یا فرض ہوتا ہے۔ جی، تو سب سے پہلی حالت ہے جنابت کی۔ جنابت کہتے ہیں میاں بیوی کے ازواجی تعلقات اگر قائم ہو جائیں تو اس کے بعد ان دونوں کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ دوسری حالت ہے حیض۔ یہ خواتین بچیوں کو بالغ ہونے کے بعد ان کے مخصوص ایام جسے کہا جاتا ہے، تو مخصوص جگہ سے جب بلڈ آتا ہے، اس بلڈ آنے کی وجہ سے ناپاکی طاری ہو جاتی ہے، پھر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو لوگ مختلف ناموں سے جانتے ہیں، جیسے پیریڈز، حیض، مواری یا پھر ایام مخصوصہ۔ اچھا، تیسری حالت ہے احتلام۔ احتلام مطلب ویٹ ڈریمز۔ یہ عموماً مردوں کو زیادہ ہوتا ہے لیکن عورتوں کو بھی ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اگر صبح اٹھ کر آپ اپنے کپڑوں پر تری دیکھیں، یعنی منی کے قطرات دیکھیں، تو صبح اٹھ کر آپ نے غسل کرنا ہوتا ہے۔ اس حالت میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ صبح اٹھ کر اگر آپ نے منی کی قطرے اپنے شلوار پہ دیکھے ہیں تو پھر غسل واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ جو آخری حالت ہے وہ ہے نفاس۔ نفاس کا مطلب ہے کہ جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے خواتین کی، یعنی جب وہ بچہ پیدا کر لیتی ہیں تو اس کے بعد پیشاب کے ساتھ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ یہ بھی ناپاکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک اور حالت ہے جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے، یعنی مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جی، یہ تو وہ کنڈیشنز تھیں جس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے۔
جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غسل کے 3 فرائض ہیں اور اس کی تقریباً 5 سنتیں ہیں۔ جی تو میں ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ سب سے پہلے ہے کلی کرنا، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک، اور تمام بدن پر اچھی طرح پانی کو بہانا۔ ان فرائض میں سے اگر ایک بھی فرض رہ گیا تو غسل درست نہ ہوگا اور انسان ناپاک ہی رہے گا۔ اس حالت میں نہ نماز صحیح ہوگی اور نہ ہی تلاوت قرآن۔ بدن کا ایک بھی بال خوش رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا اور انسان بدستور ناپاک ہی رہے گا۔ ناک اور کان کے سراغ میں پانی پہنچنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے نیل پالش لگائی ہے تو اس کو ریموو کرنا بہت ضروری ہے۔ انگوٹھی، چھلا یا اگر کوئی ایسی تنگ چیز پہنی ہے تو اس کو اپنی جگہ سے ہلانا ضروری ہے۔ غسل کی سنتوں میں سب سے پہلے ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، استنجا کرنا اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے، پہلے وضو کر لینا اور پھر تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ جی اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیجئے کہ حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرمایا کرتے تھے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھویا کرتے تھے، جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ نجاست صاف کرنی ہوتی ہے۔ پھر نماز کی طرح وضو کریں، جب آپ کلی کریں تو غرارہ کریں، اور جب ناک میں پانی چڑھائیں تو نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ہوگا۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کریں، 3 کپ پانی سر پر ڈالیں، پھر آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں کو دھو لیجیے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے ساری حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد حیض کا غسل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس میں بس یہ ہے کہ آپ نے خوشبو لگانی ہے۔ جی اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اسما نے یہ سوال کیا کہ حیض کی ناپاکی کو اتارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال کر اس سے خوب ناپاکی کو دور کرو، یعنی اس پانی سے خوب اچھی طریقے سے نہاؤ، جیسے میں نے آپ کو غسل کا طریقہ بتایا ہے۔ اچھا، اس زمانے میں یہ شیمپو صابن تو نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے بیری کے پتوں سے نہانے کو کہا گیا ہے، کیونکہ اس سے جسم کے جتنے بھی جرمز ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ خوشبو لگانے کے لیے روئی کا استعمال کرو اور روئی پہ خوشبو لگاؤ۔ تو حضرت اسما نے بڑا پیارا سوال کیا کہ روئی پہ خوشبو لگانے سے جو ہے وہ ناپاکی کیسے دور ہوگی، تو حضرت عائشہ نے ان کے کان میں سرگوشی کی کہ روئی کا جو آپ کو ٹکڑا دیا گیا ہے وہ اپنی شرمگاہ کے پاس رکھنا ہے تاکہ وہاں سے خوشبو آئے اور جرمز ختم ہوں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس زمانے میں تو اس طرح کی جو میٹر ہیں وہ بالکل سولو ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم کوئی سا بھی جو ہے وہ شاور لیتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو اس میں ہم شیمپو، باڈی واش اور صابن کا استعمال تو کرتے ہیں، تو اس طرح الحمدللہ اس سنت پر بھی ہم عمل کر لیتے ہیں۔ غسل کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی جگہ پہ غسل کرنا ہے جہاں پر کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے یا بند جگہ پر غسل کرنا ہے۔ دوسرا، پانی کا استعمال بھی کم کرنا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا غسل پانی کے ساتھ۔ اگر آپ کو پانی نہ مل رہا ہو، پانی میسر نہ ہو دور دور تک، تو ہم جانیں گے تیمم کا سنت طریقہ۔ یا پانی ہو، ڈاکٹر نے کسی بیماری کے تحت آپ کو پانی کو استعمال کرنے کو منع کیا ہو، تو پھر ہم مٹی سے تیمم کریں گے، یعنی مٹی سے پاکی حاصل کریں گے۔ تیمم کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہے ارادہ کرنا، نیت کرنا۔ اور غسل اگر آپ کے اوپر واجب ہو یا آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ الگ الگ طریقہ، جیسے وضو اور غسل کا طریقہ علیحدہ ہے نا، پانی جب آپ کے پاس ہو، لیکن جب آپ کے پاس پانی نہ ہو تو وضو کا اور غسل کا دونوں کا طریقہ ایک ہے۔ اور تیمم کن کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے؟ جو مٹی یعنی زمین کی جن سے پیدا ہوتی ہو، جیسے پتھر ہے اور مٹی ہے، سنگ مرمر ہے، یعنی جو زمین کے جن سے پیدا ہوتی ہو اس سے تیمم آپ کر سکتی ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آسانیاں دی ہیں اور یہ ہم پہ فرض رکھا، اور اس چیز بات کی کتنی تاکید ملتی ہے کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ یہ سارا اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ نماز کے لیے ہو رہا ہے نا، کہ جب آپ نماز کی طرف آؤ، یہ بھی سورہ مائدہ میں ہے کہ جب تم نماز کی طرف آؤ تو پاکی حاصل کر کے آؤ۔
تو جب آپ سفر میں ہوں تو ان چیزوں کا اہتمام ضرور کریں۔ اچھا، اب یہ جان لیتے ہیں کہ تیمم کیسے کرتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ پہلے نیت کریں کہ میں اس مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں، پھر دونوں ہاتھوں کو مٹی پر جیسے دکھایا جا رہا ہے پہلی پکچر میں ایسے رکھیں، پھر جھاڑ کر منہ پر ایک دفعہ ملیں، پھر دوبارہ مٹی پر اپنے ہاتھ رکھیں، جھاڑ کر پھر پہلے سیدھے ہاتھ پر پیچھے اور آگے ملیں، پھر الٹے ہاتھ پر آگے اور پیچھے ملیں۔ بس آپ کا تیمم ہو گیا، پاکی ہو گئی آپ کو۔ اب آپ نماز کے لیے تیار ہیں۔ اگر جنابت یا غسل آپ کے اوپر واجب ہے تو بھی ایسے ہی کرنا ہے، اور اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ یہ تھا آپ کا تیمم کا طریقہ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارے طریقے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔